السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا قصہ ہلاکو خان کی زندگی پر ہے، جو کہ اپنے وقت کا ایک ظالم ترین حکمران تھا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا۔ تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے کا نام مونگو خان تھا، جو قراقرم میں رہتا تھا، جو پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبیلی خان تھا، جو چین میں رہتا تھا اور منگول سلطنت کا بانی تھا، اور تیسرا یہی ہلاکو تھا۔ ہلاکو کی بیوی کا نام دوکوس خاتون تھا، جو کہ ایک مسیح خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہلاکو خان اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسی کا مذہب اس نے اپنا لیا، لیکن یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس نے بدھزم مذہب کو اپنا لیا تھا۔ خیر، ہلاکو کے بڑے بھائی مونگو خان نے جب 1251 میں گریٹ خان کا عہدہ سنبھالا تو اس نے 1255 میں ہلاکو کو ایک بڑی فوج کا چارج دیتے ہوئے حکم دیا کہ مغربی ایشیا میں جتنے بھی مسلمان ریاستیں باقی بچتی ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے قبضہ کر لیا جائے۔ تو ہلاکو ایک بہت بڑی فوج لے کر مغربی ایشیا کی طرف نکل پڑا۔ مونگو خان نے ہلاکو کو حکم دیا تھا کہ جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس سے نرمی سے پیش آنا، اور جو منع کرے اس پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دینا۔ لیکن ہلاکو نے ساری زندگی اپنے بھائی کی صرف دوسری بات پر ہی عمل کیا۔ اس نے دنیا کو خون کے آنسو رلایا، اتنا ظلم و ستم کیے مسلمانوں پر۔ خیر، ہلاکو نے 1255 میں ایران اور مصر کے کافی حصوں پر قبضہ جما لیا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی منگول فوج اس کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ آسانی سے اتنے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ 1257 میں ہلاکو بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے دوبارہ فوج تیار کرنے لگ گیا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ بغداد ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر تھا، اس کے چاروں طرف مضبوط اور اونچی اونچی دیواریں تھیں، اس پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیکن باہر سے جتنا وہ طاقتور اور مضبوط نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی کمزور تھا۔ اس کو کمزور کرنے والی چیزیں یہی تھیں کہ اس میں مسلمان ہی آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے علماء سنی شیعہ فرقہ پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہاں کا خلیفہ لالچی اور عیاش انسان تھا۔ وہ ہیرے جواہرات خرچ نہ کرتا، بس اکٹھا ہی کرتا رہتا اور انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہیرے جواہرات اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں، اور وہ زنا، شراب اور عیاشی کی طرف مشغول رہتا تھا۔ اور اس کا اپنا سب سے قریبی مشیر ابن کوما غدار تھا۔ خیر، ہلاکو وہاں پہنچ کر خلیفہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ہلاکو نے سمجھداری سے کام لیا اور اس نے ابن کوما کو اپنے ساتھ ملانے پر آمادہ کر لیا۔ ابن کوما بغداد کی فوج کو کمزور کرنے میں لگ گیا، ان کی تنخواہیں بند کر دی اور انہیں حکومت کے خلاف کر دیا۔ اس طرح بغداد کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ہلاکو نے موقع دیکھتے ہی حملہ کر دیا اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کو پکڑ کر بندی بنا لیا۔ وہاں کے سب سے بڑے کتب خانے دی گریٹ لائبریری آف بغداد کی ساری کتابیں نکلوا کر دریائے دجلہ میں پھینکوا دی اور اس کی عمارت کو آگ لگوا دی۔ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ بہتا رہا اور لائبریری کی عمارت کو آگ لگوا دی۔ مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ہلاکو نے وہاں کی عوام اور فوج کا قتل عام شروع کر دیا۔ تقریباً 15 لاکھ لوگوں کا قتل عام کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور کھوپڑیوں کے ڈھیر اور مینار لگتے جا رہے تھے۔ پھر ہلاکو نے خلیفہ کو یہ سزا دی کہ اس کے منہ میں ہیرے جواہرات ٹھونسے گئے، کیونکہ نہ ہی وہ اپنی فوج پر اور نہ ہی اپنی عوام پر خرچ کرتا، وہ صرف اکٹھی کرتا رہتا تھا، اور اسے قلین میں لپیٹ کر لاتوں اور گھوسوں سے مار ڈالا۔ ابن کوما ایک بہت بڑے عہدے کے لالچ میں تھا، لیکن ہلاکو نے ابن کوما کو قتل کروا دیا۔ جو انسان اپنے خلیفہ اور حکومت سے غداری کر سکتا ہے وہ میرا کیا وفادار بنے گا؟
خیر اس طرح وہ اپنے انجام تک پہنچا۔ خیر 1260 میں ہلاکو نے مسیحی فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، سیریا یعنی شام پر حملہ کر دیا اور اس پر بھی قبضہ کر کے سیریا کے عوام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ہر طرف وحشت کا عالم تھا، ہر ملک میں ہلاکو خون کی ندیاں بہائی جا رہا تھا۔ ہلاکو کے سیریا حملے سے پہلے وہاں کے حکمران اناسی یوسف کی بہادری کے چرچے دوسرے عرب ملکوں میں مشہور تھے۔ ہلاکو نے سیریا پر حملے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہلاکو کی نظر فلسطین، مصر اور قاہرہ کے شہروں کی طرف تھی۔ ہلاکو نے وہاں کے خلیفہ کو ہتھیار ڈالنے کی دھمکی دی، لیکن اس نے سراسر انکار کر دیا۔ ہلاکو جنگ کے لیے تیار ہوا بیٹھا تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کا بھائی مونگو خان مر گیا ہے اور اگلے خان کے تخلینے کے لیے اسے منگولیا جانا پڑے گا۔ خیر ہلاکو وہاں جا کر اپنے بھائی کی جگہ دی گریٹ خان کا عہدہ سنبھال لیا اور وہاں پر خود بیٹھ گیا۔ دی گریٹ خان کا عہدہ سنبھالتے ہی وہ اتنے غرور تکبر میں آ گیا کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی کوئی کسر باقی نہیں بچا رہا تھا۔ مسجدوں کی بے حرمتی تو اس کا معمول بن چکی تھی۔ اس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اگر وہ 40 بندوں کو کہتا نا کہ تم کھڑ جاؤ، میں جا کے تلوار لے آتا ہوں اور آ کر تمہاری گردنیں اڑاؤں گا، تو وہ آدمی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے، وہ کہیں نہ جاتے۔ وہ جاتا، تلوار لے آتا اور ان کی گردنیں اڑا دیتا۔ ایک دن ہلاکو نے مسلمان قیدیوں کی 4 صفیں بنوائیں اور خود گھوڑے پر شان و شوکت اور گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، اسے وہ بار بار ہوا میں اچھال رہا تھا۔ سب کو لائن میں کھڑا کر کے جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دو۔ اب جلاد پہلی صف سے شروع ہوئے تو وہاں ایک بزرگ کھڑا تھا جو یہ سب دیکھ کر ڈر کے مارے دوسری صف میں چلا گیا۔ جب جلاد دوسری صف تک پہنچے تو وہ دوسری صف سے تیسری سے چوتھی کے آخر میں جا کے کھڑ گیا۔ ہلاکو اس بزرگ کو کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ جب جلاد بزرگ تک پہنچے تو ہلاکو نے جلاد کو روکا اور بزرگ سے پوچھا کہ تو مجھ سے دور کہاں بھاگ سکتا ہے، کہ کون ہے جو آج تجھے میرے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ سے کیسے کا اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ سے لیمو چھوٹ گیا۔ ہلاکو پھرتی سے نیچے کی طرف جھکا کہ لیمو زمین پر گرنے سے پہلے ہی پکڑ لے۔ اس کا جو ہی ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکلا تو گھوڑا ڈر کر بھاگنے لگ گیا۔ اب اس کا دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ گھوڑا اتنا تیزی سے بھاگا کہ ہلاکو کا سر زمین اور پتھروں پر اس طرح ٹکراتا رہا کہ اس کے سپاہیوں نے بہت کوشش کی گھوڑے کو روکنے کی، لیکن جب تک گھوڑا رکا تب تک ہلاکو مر چکا تھا۔ یہی ہے انسان کی زندگی۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادتیاں نہ کرے، نہ کسی پر ظلم کرے، کیونکہ وقت کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے۔ انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں جو وہ خود کو کچھ سمجھ کر دھوکہ کھا بیٹھتا ہے۔